اب سب سے عام جو رنگا رنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول بن گیا ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو گئے، جہاں سے جو خبر آپ دیکھیں کہ فلانا لیڈر ہے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، فلانے نے جمع کرا دیے، کچھ افسوسناک بھی اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، مگر الیکشن کا ماحول شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کا جو ماحول شروع ہوا ہے وہ بڑا یک طرفہ شروع ہوا ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو ہی یہ پروسیس شروع ہوا ہے تو چوتھا ایک گیئر لگ گیا ہے۔ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ وہ ایک فیئر طریقے سے الیکشن لڑ پائیں۔ کلیئرلی یہ چل رہا تھا۔ کل ہم نے دیکھا کہ میاں شفیق رائی صاحب کا بڑے ایک قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے ایک ہوتا نا انسان پڑھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھتیجے کو اٹھا لیا گیا، پھر ان سے مجبور کر دیا گیا۔ ابھی ایک اب ساتھ میں آج لمبی لسٹ آ گئی ہے کہ امجد نیازی صاحب جو میاں والی شیر افغن کے بیٹے ہیں، اپنے زمانے کے شیر افغن نیازی صاحب بہت بڑے پارلیمنٹیرین ہوتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہاں سے میاں والی کی NA-72 سے جو ہے نا MNA تھے، تو ان کا بھی اس طرح کا بیان آ گیا ہے کہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکے کہ وہ بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور گو کہ ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زبردستی کیا گیا اور ہم یہاں پہ فیملی کو ہی ووٹ جانا چاہیے اور ان کا کوئی لڑے گا۔ تو یاد رہے کہ یہ وہ سیٹ ہے جس کے اوپر حفیظ اللہ نیازی اور عمران خان کی لڑائی ہوئی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نام اللہ نیازی جو کہ ان کے فرسٹ کزن ہیں ان کو جو ہے دی جائے وہاں سے سیٹ، اور عمران خان نے پارٹی کے وہاں سے سروے کے مطابق جو ہے شیر افغن نیازی کو کہ صاحب زادے جو ہے امجد نیازی صاحب ان کو سیٹ دے دی گئی تھی۔ اور ابھی یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی جو ہیں ان کی والدہ نے بھی ان کے بہاف پہ آج پرچے جو ہے جمع کاغذات نامینیشن کے جو ہے نا کروانے کے لیے لیے ہیں۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ صرف امجد نیازی نہیں ہے، سید فیصل حسن شاہ صاحب ہیں، یہ NA-70 سے MNA تھے، تو قمر الزمان قاہرہ کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ پھر گجرات کے حلقے PP 34 سے سابق MP ہیں چودھری ارشد، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ایک تو یہ والا جاری ہے۔ پھر ایک اور ٹرینڈ جو نیا ہے وہ ہے کہ کاغذات چھیننے کا۔ یاد رہے کہ اب ٹوٹل جو ہے نا 3 دن ہے نامینیشن پیپرز جمع کرانے کے، 20 سے 22 ایک دن گزر گیا ہے، ایک دن گزر گیا، پیچھے رہ گئے ہیں 2 دن۔ MQM ویسے ہی شکایت کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی جائز شکایت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن جو ہیں کم ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اب 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن کے اندر جو ہے وہاں پہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ بنایا گیا ہے کہ کاغذات چھین کے دوڑ جاتے ہیں لوگ۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کاغذات، یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بتایا کہ ان کے کاغذات جو ہے نا جمع کرانے کے لیے وہ لیے تھے، اس کے اندر تمام ہی پوری اب لسٹ ہوتی ہے، ایفیڈیوٹس ہوتی ہیں، سارے کاغذات ہوتے ہیں، وہ بنانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، تو اوریجنل پیپرز ہوتے ہیں، سو ان کے چھیڑ کے لے گئے۔ پھر اس طرح ہی باول نگر سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں شوکت بسرا صاحب جو ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ اس طرح ہی یہ میاں والی سے عمیر نیازی صاحب جن کو حد تک کہ عزت کا سپریم کورٹ نے بلایا ہوا ہے، ان کے کاغذات بھی نامزدگی پولیس نے چھین دی ہیں، یہ ان کے والد صاحب نے کلیم کیا ہے۔ پھر اور یہ عمیر نیازی صاحب کے جو ہے مقامی DSP صاحب نے چھینے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ والا ہے۔ دوسرا ہے کہ اب 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے میجر جو PTI کے لیے سب سے بڑا سوال یہ آ گیا ہے کہ ان کے 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ان کے بے تاشا لوگ جو ہیں وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو وہ ان کو یہ بتایا گیا ہے فوراً گرفتار کر لیا جائے گا، تو ظاہر ہے گرفتار، مگر ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اگر وہ پروٹیکٹڈ بیل لینی ہے یا انہوں نے گرفتاری کے بعد ان کا یہ 2 دن کے اندر یہ ہونا ہے، اگر یہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ان کو الیکشن کے اس کے اندر تقریباً تمام ہی ان کے چیدہ خاص طور پہ لاہور سے یاسمین راشد، میاں اسلم، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا ایک PTI کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 70 سیٹیں ہوتی ہیں مخصوص سیٹیں، 60 عورتوں کی نیشنل اسمبلی کی ہوتی ہے،
تو ٹوٹل اب 342 تھیں تو اب 366 غالباً رہ گئی ہیں. اس میں سے 70 سیٹیں جو مخصوص ہیں, 60 جو ہیں خواتین کا کوٹا ہوتا ہے اور 10 سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اقلیت کی ہوتی ہیں. اگر ان کا یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن جو ہے ایک دن ضائع کر دیا ہے, وہ اس فیصلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو لاسٹ منٹ میں اگر ان کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ کو بلے کا نشان آپ سے لے لیا گیا ہے, یا ان کی اس بات کا امکان تو وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہے, مگر وہ پارٹی کو بھی اگر کسی طریقے سے کوئی نکال کے وقتی طور پہ بین کر دیتے ہیں تو وہ ایز اے پارٹی جو ہے ان 70 کیونکہ یہ پرسوں سے پہلے یہ لسٹیں پیش کرنی ہیں آپ نے, تو اگر وہ نہیں کر پاتے تو 70 سیٹوں سے محروم ہونے کے بعد کسی پارٹی کا حکومت بنانے کا امکان نہیں رہ جا سکتا. یہ جو ہے ہر پارٹی نے پی ٹی آئی کلیم کرے گی کہ وہ 25 سے 30-40 سیٹیں اس میں سے نکال سکے, تو پچھلی دفعہ جس طرح انہوں نے کر لیا تھا, اور اس سے وہ باہر ہو جاتے ہیں تو ان کے امکانات بالکل مخدوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. تو عامر صاحب تلوار ایک لٹکا دی ہے نا, جو ایک اور پارٹی کا نام تبدیل کر کے پی ٹی آئی پی رکھ دیا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھ دیا گیا, یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اسپاٹ پہ آ کے کیوں کیا؟ یہ پارٹی کا کیا نام تھا؟ یہ کوئی پاکستان تحریک اصلاحات. اچھا, پہلے تو وہ پاکستان تحریک اصلاحات پی ٹی آئی, یہ پرانا ایک طریقہ کار ہے کہ تمام پارٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملتا جلتا نام ہو جاتا ہے, ملتا جلتا سائن لے لیتے ہیں, آپ کے وہ ہر جگہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں, تو ایک ووٹر کو کنفیوز کرنے کے لیے جو ہے اس کے بلے سے ملتا جلتا, تیر سے ملتا جلتا کوئی سائن کر دیتے ہیں, تو کافی ووٹ اس طرح ضائع ہوتے ہیں. تو یہ ایک بھی بالکل واردات آج کی گئی ہے جس کے اندر جس کے اوپر شبہ پڑتا ہے کہ یہ واردات ہی ہے. تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ والے معاملات جو ہیں کہ 3-4 کیٹیگری آ گئی ہے. ایک سب سے پہلے تو ان کے لوگوں کو یہ 2 دن, کیونکہ اس کے اندر ہی اگر وہ نہیں کرا پاتے, ایک لمبی لسٹ ہے, روز کے 4-5 ان کی وکٹیں گر رہی ہیں. مین لوگ ہیں, جہانگیر ترین صاحب کا ایک حلقے کے اندر ہے, شوکت بسرا ان کے بڑے لیڈنگ ہیں, پھر یہ سٹنگ ایم این اے فیضل حسن شاہ ہیں, اور چودھری ارشد صاحب ہیں گجرات کے اندر. تو اب یہ 2 دن میں مزید کتنے لوگ آتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے جن کے کاغذات چھین دیے جاتے ہیں, یہ ایک میں کہتا ہوں بےہودہ حرکت ہے. سمجھ نہیں آ رہی, قانون نافذ کرنے والے لوگ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. عامر صاحب, تیسرا جو ان کے لوگوں کو جو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, تو آیا وہ گرفتاری دیتے ہیں یا پروٹیکٹڈ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو کیا 2 دن کے اندر اتنا ٹائم میں ان کا یہ پروسیس ہو پاتا ہے کہ وہ نامینیشن کروا جائیں؟ اس کے لیے عدالت کا دیکھنا ہے کہ عدالت پھرتیاں دکھاتی ہے کہ نہیں. 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. میرے ساتھ گیسٹ میں ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون ہے شہباز کھوسا صاحب, ہم انہیں ویلکم کریں گے. بہت شکریہ شہباز صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. لیگل رائے لیتے ہیں. جی شہباز کھوسا صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ عہدیدار بھی ہیں. یہ بتائیے گا, یہ ہم جو اگر آپ نے سنا اور ذکر کر رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے پرابلم ہے اگلے 48 گھنٹے کے اندر, کہ اگر فار ایگزامپل ان کو بیٹ کا نشان نہیں ملتا تو یہ مخصوص سیٹوں پہ جو 70 سیٹیں ہوتی ہیں وہ نہیں اپلائی کر پائیں گے, کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں, بہت سارے سینیریوز ہیں جو کہ اس وقت ایٹ پلے ہیں, جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ڈسکریج کیا جائے. ان میں سے آپ نے کچھ نریٹ کیے ہیں کہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھین لیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپلائی کر کے جن کو ایٹ لیسٹ کاغذات نامزدگی مل رہے ہیں. کچھ لوگوں کو تو مل ہی نہیں رہے. باقاعدہ کچھ لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگوں کے ایف آئی آروں میں نام ہیں, ان کے گھروں پہ بار بار ریڈ کیا جا رہا ہے ان کو وارن کرنے کے لیے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا. یہ بہت سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی یہ الیکشن ایم کیو ایم میں نے ذکر کیا, ابھی میں نے ایم کیو ایم نے جو ہے ایک اپیل کی